بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نماز میں موبائل نکال کر کال کو کٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس صورت میں ان کی نماز ٹوٹے گی؟ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ بہت ساری نماز میں غلطیاں کرتے ہیں، جن کے حوالے سے بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ نماز تمہاری ٹوٹ گئی، اور بعض غلطیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ نماز تمہاری نہیں ٹوٹی، اللہ معاف کرے گا۔ حالانکہ اس بارے میں شریعت کے احکام واضح ہیں کہ شریعت نے بیان کیا ہے کہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی، اور کون سی ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تو جو بھی نمازی ہے اس کے لیے اس چیز کا جاننا ضروری ہے کہ وہ اس بات کا علم رکھے کہ میری نماز کن غلطیوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے اور کن غلطیوں کی وجہ سے میری نماز نہیں ٹوٹتی۔ سنی سنائی باتوں پر عمل نہ ہو، بلکہ شریعت کے احکام سیکھ کر اس کو اپنے نماز کا اہم ترین فریضہ، جس کو مومن کی معراج قرار دیا گیا، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ تو آج کے درس میں ہم انشاءاللہ العزیز نماز کو توڑنے والی 29 باتوں کے متعلق سنیں گے کہ 29 چیزیں ایسی ہیں، 29 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں ہوں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل احمد منٹھاری، اور آج ہم انشاءاللہ نماز کو توڑنے والی چیزوں کے متعلق ڈسکس کریں گے۔ تو 29 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 1، بات کرنا۔ دوران نماز اگر کوئی گفتگو کرتا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ 2، کسی کو سلام کرنا۔ نماز جب تکبیر تحریمہ کہہ لی تو اب سلام اگر کسی کو کرے گا تو اب اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر کسی نے آپ کو سلام کیا تو اس کا جواب دینے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 4، چھینک کا جواب دینا، یعنی کسی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، اس کے جواب پر آپ جواب میں کہہ رہے ہیں یرحمک اللہ، تو اس صورت میں آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نماز میں شامل ہو گئے، اس طرح کے کام نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر کسی شخص کو خود کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہہ لیا تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، اور اگر وہ اس وقت اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو وہ نماز مکمل ہونے کے بعد الحمدللہ کہے گا۔ اسی طرح نمبر 5ویں چیز ہے جس کی وجہ سے نماز ٹوٹتی ہے، وہ ہے خوشی کی خبر سن کر، یعنی آپ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی خوشی کی بات سنائی دی گئی، اس پر الحمدللہ کہا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر بری خبر سنی، اس پر جواباً انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اللہ عز و جل کا نام سنا نماز کے دوران اور پھر اس کے جواب میں وہ کہتا ہے جل جلالہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا، اس کے جواب میں، حضور کے نام کے جواب میں وہ درود پاک پڑھتا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 10 جس کی وجہ سے نماز ٹوٹتی ہے وہ ہے نماز میں رونا۔ حالانکہ ہم نے تو بے شمار لوگوں کو دیکھا ہوگا جو نماز میں روتے ہیں لیکن ان کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ دیکھیے اس میں تفصیل ہے مسئلے میں۔ اگر تو درد یا مصیبت کی وجہ سے الفاظ زبان سے نکلے ہیں، یعنی نماز پڑھ رہے تھے، کسی جگہ درد ہوا، اس کی زبان سے بے اختیار اوہ اف تف نکل گئے، یا پھر آواز سے رونے لگا نماز میں درد یا مصیبت کی وجہ سے، تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر صرف آنسو نکلے درد کی وجہ سے، جسم میں کوئی درد تھا یا کوئی مصیبت اسے یاد آئی، اس وجہ سے وہ رونے لگا ہے، تو اس صورت میں اگر صرف آنسو نکلے ہیں تو اس آنسو نکلنے میں حرج نہیں، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اگر امام نے بہت اچھی آواز سے قرات کی ہے اور اس کی قرات میں اس کو خشوع و خضوع پیدا ہو گیا، نمازی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزنے لگا، اس لیے وہ رونے لگا، اور امام کے جواب میں اس نے ارے نعم ہاں کے الفاظ زبان سے اس کے جاری ہو گئے، تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر امام کی آواز اسے اچھی لگ رہی ہے، اس پر جس طرح ہم عام حالات میں اگر اچھی قرات سنتے ہیں تو زبان سے بے اختیار سبحان اللہ کی آواز جو ہے وہ ہمارے جاری ہو جاتی ہے، تو اگر نماز میں امام کی قرات کے اچھا ہونے پر سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح کے الفاظ اگر اس نے کہے ہیں، جواباً کہے ہیں، تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو قرآن پاک سن کر خوف خدا کی وجہ سے جو الفاظ نکلے رونے کے یا پھر آنسو نکلے، تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹتی۔ اگر درد یا مصیبت کی وجہ سے وہ رو رہا ہے، الفاظ پیدا ہو گئے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر صرف آنسو نکلے درد یا مصیبت کی وجہ سے تو اب اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ بعض لوگ جو ہیں وہ نماز میں کھانستے ہیں،
تو کھانسنے کے حوالے سے ہم سنتے ہیں کہ نماز میں کھانسنے کی صورت میں کس صورت میں نماز ٹوٹے گی اور کس صورت میں نہیں ٹوٹے گی۔ تو نمبر 11 ہے مریض کی زبان سے بے اختیار اوہ نکلا نماز نہ ٹوٹی۔ یوں ہی چھینک جماہی یعنی چھینک یا اچھ، یہ اچھ کا لفظ پیدا ہوا، ڈکار لیا اس طرح کر کے اس میں لفظ پیدا ہوا، یا پھر اس نے جماہی لی نیند آئی اس طرح الفاظ اس کے پیدا ہوئے، تو اس میں مجبوراً جتنے حروف نکلتے ہیں چھینک میں، ڈکار میں اور کھانسی میں، تو مجبوراً جو الفاظ نکلتے ہیں تو یہ معاف ہیں، ان الفاظ کے نکلنے کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو نماز میں کھنکارنے کی عادت ہوتی ہے، اس بار بار اس طرح کرتے رہیں گے، تو کھنکارنے میں جب 2 حروف ظاہر ہوں جیسے اس طرح، تو بلا ضرورت اگر وہ کھنکھار رہا ہے تو اس صورت میں یاد رکھے کہ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، کہ وہ بلا ضرورت ہے۔ پہلے جو ہم نے مسئلہ سنا اس میں ضرورت کی وجہ سے اگر وہ کھنکھار رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹی، لیکن یہ بلا ضرورت اگر کھنکھارے گا تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی عذر صحیح ہے، مثال کے طور پر آواز صاف کرنی ہے، آواز بلند کرنی ہے، یا امام سے کوئی غلطی ہو گئی، امام کو اس غلطی پر متوجہ کرنے کے لیے یہ اس طرح کر رہا ہے، یا نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے اس لیے اس طرح کے الفاظ نکالتا ہے تاکہ سامنے والا میری طرف متوجہ ہو جائے اور وہ میرے سامنے سے نہ گزرے، تو اگر عذر ہے کوئی اس وجہ سے کھنکھارا تو اب کوئی حرج نہیں، لیکن اگر عذر نہیں ہے تو بلا ضرورت کھنکھارنے کی صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح بعض لوگ نماز میں پھونکے مارتے ہیں، تو دیکھیے کہ پھونکنے میں اگر آواز پیدا نہیں ہوئی، صرف پھونکنے میں آواز پیدا نہیں ہوئی تو یہ سانس کی طرح ہے، جس طرح نماز میں سانس لینے سے نماز نہیں ٹوٹتی، اسی طرح پھونکنے سے بھی نماز میں نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر الفاظ پیدا ہو گئے پھونکنے میں تو اب اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 14، یاد رکھیے کہ آپ نے بھی کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ تراویح یا اور نمازوں میں وہ قرآن پاک دیکھ کر سن رہے ہوتے ہیں، یا قرآن پاک دیکھ کر غلطی بتا رہے ہوتے ہیں، یا قرآن پاک دیکھ کر تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو نماز کے دوران قرآن پاک یا کسی کاغذ پر یا محراب پر کچھ آیتیں لکھی ہوتی ہیں یا آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، تو اس کو دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جائے گی جبکہ اسے وہ چیز یاد نہ ہو۔ لیکن اگر اسے وہ چیز یاد ہے، یعنی سامنے آیت الکرسی لکھی ہے، اسے یاد بھی ہے، اس کی نگاہ پڑ گئی، اسے دیکھ کر یہ آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے نہ دیکھے، بلکہ قیام کی حالت میں ہماری نظر جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں پر اس کی نظر ہونی چاہیے، یہ نماز کا مستحب ہے۔ مزید مستحبات کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو پچھلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں میں نے 14 نماز کے مستحبات بیان کیے ہیں جن پر عمل کرنے سے نماز کا ثواب بڑھ جائے گا۔ بہرحال ہم ابھی اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، باہر نہیں جاتے۔ تو نمبر 14 ہے کہ اگر مصحف شریف، کتاب یا کاغذ وغیرہ پر قرآن پاک لکھا ہوا ہے اور اسے دیکھ کر یہ پڑھتا ہے اور یہ چیز اسے وہ آیتیں اسے زبانی یاد نہیں ہیں تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر وہ دیکھ تو رہا ہے لیکن پڑھ یہ اپنی یادداشت کے طور پر ہی رہا ہے، اس پر صرف نگاہ ہے، تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تو عموماً جو لوگ تراویح میں غلطی بتانے کے لیے ہوتے ہیں، اگر ان کو زبانی آتا ہوتا تو وہ قرآن پاک ہی کھول رہے ہوتے، اس کا مطلب کہ ان کو اس وقت وہ آیت یا وہ لفظ یاد نہیں ہوتا۔ تو جو لفظ یاد نہ ہو اس لفظ کو دیکھ کر قرآن پاک میں پڑھنے کی، نماز کے اندر قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے کی صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر پیچھے سامع موجود ہے، وہ اس طرح کر رہا ہے، تو اس سامع کی نماز ٹوٹے گی جبکہ اسے یاد نہ ہو قرآن پاک دیکھ کر جو بتا رہا ہے تراویح وغیرہ کے اندر۔ اور جو بندہ نماز سے خارج ہے، ایسے بندے کا لقمہ جب امام قبول کرے گا تو امام کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی، اور جب امام کی ٹوٹے گی تو پھر سارے مقتدیوں کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اب آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے سارے لوگوں کی تراویح کی نماز یا دیگر اور نمازیں یہ ختم ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ نماز کے دوران اور تحریریں پڑھتے ہیں، سامنے کتابیں رکھی ہیں یا سامنے کوئی اور تحریر لکھی ہے یا سامنے کوئی پینا فلیکس لگا ہے، اس پر کچھ لکھا ہوا ہے، تو اسے صرف دیکھا ہے تو اس صورت میں دیکھنا یہ مکروہ ہے،
ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر اسے پڑھنا شروع کرے گا تو جیسے ہی پڑھے گا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، یہ نماز سے باہر ہو جائے گا، نماز ختم ہو جائے گی اس کی۔ تو بہتر یہی کہ نظر ہماری سجدے کی جگہ پر ہو، اور اگر یہ کوئی دنیاوی کلام ہے تو پھر تو دیکھنا بھی بری بات ہے، لیکن نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن دیکھنا زیادہ بری بات ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نماز کے دوران کیا موبائل فون نکال کر دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم نماز کے دوران جیب سے کوئی چیز نکال سکتے ہیں؟ کیا ہم نماز کے دوران خارج کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے عمل کثیر اور ایک اصطلاح ہے عمل قلیل۔ نماز میں عمل کثیر کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور عمل قلیل کے کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ عمل کثیر کیا ہے؟ عمل کثیر یہ ہے کہ نماز میں کوئی ایسا عمل کرنا جو نماز کے اعمال میں سے نہ ہو، اور نہ ہی نماز کی اصلاح کرنے کے لیے وہ عمل ہو، اور اس کا ایسا عمل ہے کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، یا پھر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ یار یہ بندہ نماز میں لگ نہیں رہا مجھے، تو اس صورت میں وہ عمل کثیر ہوگا اور اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ جس طرح موبائل اگر کوئی جیب سے نکال کر دیکھ رہا ہے کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ باہر کے لوگ جو ہیں وہ یہی سمجھیں کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، لیکن اگر موبائل کی رنگ بج رہی ہے بار بار اور یہ صرف ایک ہاتھ سے اس کو جیب کے اندر سے ہی بند کر دیتا ہے تو دور سے دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ بندہ نماز میں ہے، احتیاط کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی کیونکہ یہ عمل قلیل ہے۔ تو اگر دور سے دیکھنے والے کو شک ہو کہ پتہ نہیں یہ نماز میں ہے یا نہیں، یا پھر اسے یقین ہے کہ یہ عمل نماز کے علاوہ والا تو کر رہا ہے لیکن ہے یہ بندہ نماز میں کوئی چھوٹا کام کر رہا ہے، تو اس صورت میں وہ عمل قلیل ہے، اور عمل قلیل ہونے کی صورت میں نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو یہ ہمارے اس ویڈیو میں 16 نماز کو توڑنے والی چیزیں ہو گئی۔ انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 بنے گا، اور اس میں ہم نماز کو توڑنے والی جو بقیہ چیزیں رہ گئی ہیں، ٹوٹل 29 ہیں، انشاءاللہ اس میں ہم وہ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں نصیب کرے اور علم دین کے زیور سے آراستہ فرمائے۔